حکومت لاپتہ افراد کے ورثہ کی تکالیف دور کرنے کے لیے مالی اعانت کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ لاپتہ شخص کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہا کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ رقم حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو سپورٹ کے لیے دی جا رہی ہے۔ ریلیف اور مستقبل کے حوالے سے دیگر قانونی معاملات پر بھی کام کیا جائے گا۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو۔ ٹانک میں بھگوال پیٹرول پمپ کے قریب ججوں کے اسکواڈ پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید، 3 جج محفوظ رہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان ڈبل کیبن گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ججوں کے اسکواڈ پر فائرنگ کی مذمت، شہید کانسٹیبلز کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا عبداللہ اور عبدالصمد نے اپنی جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کے پی پولیس نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ لاہور کے ویلنسیا ٹاؤن میں نجی اسپتال کے مالک اور پی ٹی آئی کے مقامی رہنما کا قتل، ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر نشانہ بنایا گیا۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، ڈی آئی جی آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ قطر میں ادا کر دی گئی۔ امیر قطر حماس رہنما خالد مشعل، فلسطینی تنظیموں کے سربراہان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تدفین لوزل قبرستان میں ہوگی۔ پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس سمیت شہر شہر اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اتحادی جماعتوں کے قائدین اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔ استنبول میں آیا صوفیہ میں بھی اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترکی میں بھی یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے۔ 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ آج عالمی انصاف، اصول، وعدے، دعوے اور عالمی ضمیر خود کٹہرے میں مجرم کھڑا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، صہیونی ریاست نے 9 ماہ سے فلسطین کو مقتل بنا رکھا ہے۔ پوری دنیا کا امن اور ترقی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ آنکھیں بند کرنا کوئی حل نہیں۔ عالم اسلام اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشکبار ہے۔ آج اور دوستوں کو تقویت ملے گی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے۔ جبری جمشیدیاں ختم ہو۔ آنریبل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے، میں ضرور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایم این اے حاجی امتیاز کی گمشدگی کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا آپ اپنوں کو جوڑ نہیں سکتے تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکتے۔ موجودہ حکومت میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آج بھی جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے، حاجی امتیاز پولیسی تحویل میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معزز رکن سے متعلق چیک کر کے اسپیکر کو آگاہ کروں گا۔ سرمایہ کار آئی پی پی سے بہت منافع کما چکے، حکومت کیپیسٹی پیمنٹ کے مسائل پر تیزی سے کام کر رہی ہے، جلد فارمولا طے پا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ سے ان کا اظہار خیال، کہا چین کو ری پروفائلنگ کے لیے خط لکھ دیا، چینی صدر کو بتایا تھر کے کوئلے کے استعمال سے ہمیں 500 ارب کی بچت ہوگی۔ چینی صدر نے منصوبے کی تعریف کی، پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو کرپشن سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کشتی پار لگ جائے گی۔ ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سپرا کے نام سے بنا رہے ہیں۔ گرڈ کمپنی واحد پروونس ہے جس نے پہلے ٹرانسمیشن لائن لگائی، پاور پروڈیوس کریں گے، اور اگر اپنی گیس استعمال کرتے ہوئے پاور پروڈیوس کریں تو یہ 15-16 روپے یا 20 روپے کا آج کل کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ٹوٹل کاسٹ آئے گی۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی لانے کا اعلان. کہا سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے جا رہے ہیں. تھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے تو وہ 15 سے 20 روپے کی پڑے گی. تھر کا کوئلہ ملک بھر کی بجلی پوری کر سکتا ہے. سندھ سے ملک کی 70% سے زائد گیس نکلتی ہے. اس کے باوجود صوبے کی صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی. کراچی صرف ایک شہر نہیں پوری قوم کی لائف لائن ہے. شہر میں مسائل ہیں لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وزارت صنعت و پیداوار کی اسمبلی پر کھاد درآمد کرنے کی منظوری. درآمد کھاد سیزن کے دوران قیمتوں میں استحکام یقینی بنائے گی. حکومت کو ناجائز ٹیکسز کے خاتمے اور IPPs معاہدوں پر نظر ثانی کا کہہ دیا. مذاکرات کی گیند حکومت کی کورٹ میں ہے. ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے. دھرنا کامیاب بنائیں گے. جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں راولپنڈی میں 8 روز سے جاری دھرنا ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کی سفارش پر جماعت اسلامی کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو آج رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دہشت گردی کے مقدمے میں PTI ترجمان رؤف حسن کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI رہنما شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کا حکم. 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب. جسٹس طارق محمود نے ریمارکس دیے. وزارت داخلہ اور DG پاسپورٹ نام ECL میں ڈالنے پر مطمئن نہیں کر سکے. اور کراچی میں پھر بادل برس پڑے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. حیدرآباد مٹیاری اور دادو میں بھی برسات. کیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی ریلے میں ڈوب کر 6 سال کا بچہ جاں بحق. محکمہ موسمیات نے مونسون الرٹ جاری کر دیا. کہا طاقتور ہواؤں کا سلسلہ سندھ پر اثر انداز ہو رہا ہے. کل سے 6 اگست تک کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اور قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے جرمنی کو شکست دے کر ناروے کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے محمد کاشف نے 2, محمد حنید نے 1 گول سکور کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس. پریمیئر نمبر پلیٹس حاصل کرنے والوں کو اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا کہ پریمیم نمبر پلیٹ مالکان کو گاڑی تبدیل کرنے پر نیا اسمارٹ کارڈ جاری کیا جائے گا. پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا. نیلامی سے حاصل رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو 300 دن ہو گئے. بین الاقوامی برادری جنگ روکنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات نہ کر سکی. 9 ماہ کے دوران صہیونی فوج نے 3457 حملے کیے. 82,000 ٹن بارود برسایا. اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 39,000 سے زائد فلسطینی شہید. 91,000 زخمی ہوئے. 10,000 افراد لاپتہ ہیں. جنوبی غزہ پر تازہ حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. مکانات، اسکول، اسپتال سمیت انفراسٹرکچر مکمل تباہ. غزہ کو $33 ارب کا نقصان ہو چکا. بنگلہ دیش حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی عائد کر دی. حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی کو حالیہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری. پولیس سے جھڑپوں میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ انقرہ میں ترکی کے انٹیلیجنس ادارے کی زیر نگرانی کیا گیا. روس نے امریکہ میں قید 10 روسی شہریوں کے بدلے 3 امریکیوں سمیت دیگر ملکوں کے 16 قیدیوں کو ترک عہدیداروں کے حوالے کیا. ان میں سیاسی قیدی اور صحافی ایوان گرشوگیف بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کی عمارت پر خصوصی پرچم لہرا دیا گیا. امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کی ہیوسٹن میں آخری رسومات. نائب صدر کیملا ہیرس، سابق صدر بل کلنٹن، سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن، پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر،
काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी और कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद भी शरीक हुए। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा, शीला जैक्सन ली ने हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान एक सच्चे दोस्त से महरूम हो गया। और पाकिस्तान की एक और एथलीट ओलंपिक्स के पहले राउंड से बाहर। फाइका रियाज 100 मीटर दौड़ के प्रिलिमिनरी राउंड में 6 नंबर पर रहीं। शूटर कशमाला तलत एक और इवेंट में नाकाम। 25 मीटर पिस्टल रैपिड में कशमाला 40 में से 18वें नंबर पर आई। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।